احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا ہے والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم اٹھائے تو سب سے پہلے تو یہ حکم اگر انسانوں میں سے مسلمانوں میں سے کوئی شخص قسم اٹھائے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتا اگر قسم اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی فقد اشرک، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور اللہ تعالیٰ جو قسم اٹھاتا ہے یہ اس چیز کی اہمیت اور اس کی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کا وقت یہ انتہائی قیمتی اور انتہائی اہمیت والا وقت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم اٹھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور وہ اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں کی قسم اٹھائی، اور یہ 10 دن کون سے ہیں اس کی وضاحت مفسرین اور محدثین نے کی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ، وہ عشرہ جو ذی الحج کے شروع میں ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھائے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی، اور یہ وہ 10 دن ہیں جن 10 دنوں میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اس عشرے کا آغاز ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عشرے کا آغاز روزوں سے کیا کرتے۔ یہ جو شروع کے 9 روزے ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نفلی روزے رکھے، اور مزید اگر آپ کو اس کی اہمیت جانتی ہے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن، وہ 10 دن اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، تو ان دونوں میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا شروع والا عشرہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، ان دونوں میں سب سے افضل عشرہ کون سا؟
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا بہت ہی بہترین جواب دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں، کیونکہ ایک دن کے اندر دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی ہوتی ہے، تو جو دن کے اعتبار سے سب سے افضل عشرہ ہے وہ عشرہ ذی الحجہ دن کے اعتبار سے، اور رات کے اعتبار سے جو سب سے افضل ترین راتیں ہیں وہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 10 رات۔ پوچھا گیا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ آپ کے شاگرد، وہ لکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ سب سے سال کے افضل ترین ایام، افضل ترین دن وہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، اور افضل ترین جو راتیں ہیں وہ آخری عشرے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا، اور اس کا جواب یہ دیا کہ دلیل یہ ہے کہ یہ جو عشرہ ہے ذی الحجہ کا، جس کے دن سب سے افضل ترین دن، ان دنوں میں ایک یوم الترویہ آتا ہے، اور یوم الترویہ کون سا دن ہے؟ جس دن حج کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ انہی دنوں میں یوم عرفہ آتا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ انہی دنوں میں یوم النحر آتا ہے، 10 ذی الحجہ، جس دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ 3 ایام اتنے بڑے اور اہمیت کے حامل ایام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 ایام کی وجہ سے اس پورے عشرے کی اہمیت برقرار کر دی، اور پورے عشرے کی قسم اٹھائی کہ وَلَيَالٍ الْعَشْرِ، کہ ان 10 دنوں کی قسم، اور جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس کی جو رات ہے، ان راتوں میں ایک لیلۃ القدر کی رات، اس لیلۃ القدر کی رات کی وجہ سے جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، ایسا سال میں کسی اور عشرے میں ایسی راتیں نہیں آ سکتی، اور جو ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے اس کے جو دن ہیں ایسے دن کسی اور عشرے میں نہیں آ سکتے۔ یہ جو ایام ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، ان ایام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزے رکھا کرتے ہیں، بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ بھی آئی، اگر آپ ان 8 دنوں کا روزہ نہیں رکھ پا رہے تو کوشش کیجیے گا کہ یوم عرفہ کا روزہ آپ لازمی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بتلائی ہے کہ مجھے امید ہے احتسب الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس یوم عرفہ کے روزے کی برکت کی وجہ سے ایک سال پچھلے گناہ، پچھلے ایک سال کے گناہ اور ایک سال اگلے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ تو اس لیے یوم عرفہ کا روزہ ضرور کوشش کیجیے گا کہ اسے رکھیے، اور یوم ترویہ جس دن حج کا آغاز ہوتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم اب آپ لوگوں میں اعلان کر دو کہ لوگ یہاں پر آ کر، بیت اللہ پر آ کر حج کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی شاید سوچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو وہ جگہ ہے جو نہ کوئی آباد ہے نہ یہاں کوئی رہنے والا ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر دی لیکن اعلان کر دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب استطاعت جو اس کی طاقت رکھتا ہے، جو حج کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر حج فرض۔ اگر اس کی مالی طاقت ہے
اور جسمانی طاقت بھی ہے، اور اس کے پاس اپنی روز کی آمدنی کے علاوہ اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہے کہ وہ ان سے حج ادا کر سکے، یا اتنی پراپرٹی اس کے پاس موجود ہے کہ وہ ان سے حج ادا کر سکے، تو پھر یہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج جب فرض ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے کہ اس فریضے کو بندہ جلد از جلد سر انجام دے، کیونکہ حج فرض ہو چکا ہے۔ اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ آپ کی آمدنی کے علاوہ آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، پراپرٹی بعد میں بنانی، جائیداد بعد میں خریدنی، سب سے پہلے حج فرض ہے اور حج کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی دے تو آپ پراپرٹی بھی بنائیں، آپ جائیداد بھی بنائیں، لیکن جو حج کا فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کی طاقت ہے تو اس کی کوشش سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ ہم لوگ اس معاملے میں انتہائی کمزور ہیں۔ ہمارے ہاں حج کا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو بندہ کسی کام کا نہ رہے یا ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو پھر سوچتے کہ یار ان کو حج کرا دیتے، جبکہ حج اور عمرہ یہ جوانی کا، جس طرح آپ جوانی میں جو جذبہ شوق اور شوق عبادت سے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، بندہ بڑھاپے میں اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا۔ جس طرح جوانی میں صحت مندی انسان کے پاس ہو، جس طریقے سے وہ جوانی میں اس عبادت کو، اس فریضے کو سر انجام دے سکتا ہے، ایسا بڑھاپے میں نہیں دے سکتا۔ بار کے لیے کوششیں اور شوق رکھنا چاہیے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، آپ نے ضرور بہت بڑے محدث گزرے، آج تو ہمیں خاص شوق اس کا نظر نہیں آتا، لیکن آپ اندازہ لگائیں گے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی اس واقعے کے اندر ایک تعلیم ہے کہ جن لوگوں کے پاس اگر طاقت نہیں ہے نا حج کرنے کی، تو ایک سرمایہ ایسا موجود ہے، اس سرمایہ کو حاصل کرتے رہیں، اس کی کوشش کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور اس کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وہ سرمایہ کیا ہے؟ وہ سرمایہ دعا کا سرمایہ ہے کہ بندہ دعائیں مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے۔ نہیں ہے طاقت نہیں ہے حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور مانگتا رہے، دعاؤں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے محدث۔ 107 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 107، 198 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، ویسے تو آپ کو محدثین کے بارے میں ملے گا کسی نے 40 سال لگاتار حج کیا، کسی نے 45 سال لگاتار حج کیا، ایسا ان کو شوق ہوا کرتا، ایسا شوق، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ خود لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا حج میں نے اس وقت کیا جب میں 11 سال تھا، اور کہتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ حج پر گیا میری عمر صرف 11 سال تھی، تو جب میں وہاں پہنچا میں نے بے شمار دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی مانگی، اللہم لا تجعل آخر العہد منک، یا اللہ میرے اس حج کو آخری حج نہ بنا، اللہم لا تجعل آخر العہد منک، یا اللہ میرے اس حج کو آخری حج نہ بنا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے توفیق عطا فرمائی، میں پھر دوسرے سال حج پر چلا، اور پھر جب میں دوسرے سال حج پر گیا تو میں نے یہی دعا مانگی، اللہم لا تجعل آخر العہد منک، کہ اللہ تعالیٰ اس حج کو میرے لیے آخری حج نہ بنا۔ کہتے ہیں 11 سال کی عمر سے لے کر مسلسل جب تک مجھے زندگی اللہ نے دی، 79 حج انہوں نے کیا، 79 حج۔ 79 حج کے بعد جب وہ 80 نمبر والے حج پر گئے تو کہتے ہیں کہ خود آ کر لکھتے اپنی کتاب میں، اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ جب میں نے 80واں حج کیا تو پھر مجھے شرم آئی کہ اب سفیان اب بس کر دے، اب بس کر دے۔ عمر 98 سال تھی، 91 سال عمر تھی، اور کہتے میں نے 80 نمبر کا اپنا حج کیا، اور اس وقت میں نے اللہ سے دعا نہیں مانگی کیونکہ اب مجھے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ بے شمار دعائیں میں نے مزید مانگی، لیکن یہ والی دعا میں نے نہیں مانگی، اللہم لا تجعل آخر العہد منک۔ واپسی حج کر کے آتے اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ یہ سال وہ سال ہے کہ اس سال میں نے اللہ سے دعا یہ والی نہیں مانگی، اللہم لا تجعل آخر العہد منک۔ شاگرد بھی لکھتے ہیں کہ یہی وہ سال تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات عطا فرمائی۔
یہی وہ سال. تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرے بے در پہ ایک کے بعد ایک کرتے رہا کرو. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو اسے کرتے رہا کرو. جو بندہ حج اور عمرہ بے در پہ کرتا ہے کبھی بھی وہ فقر نہیں دیکھ سکتا, کبھی بھی اس کے گھر میں تنگی نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, بندے کی استطاعت ہے, تو اسے پھر کوشش کرنی چاہیے. اسے پھر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے مال دیا ہے اس مال سے میں حج ادا کر سکتا ہوں, تو اگر وہ اس سال نہیں تو اگلے سال کے لیے ابھی سے کوششیں کر لینی چاہیے. اور جن کے پاس بالکل طاقت نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے اور کوششیں کرتے ہیں. اس کے بعد یوم عرفہ. یوم عرفہ کا دن انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے. بعض لوگوں کو یہ شک ضرور ہوتا ہے کہ جس دن ہمارے ہاں یوم عرفہ ہوتا ہے اس دن سعودی عرب میں عید ہوتی ہے, تو ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ یوم عرفہ, ہم تو آج یوم عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہیں جبکہ وہاں عید ہو چکی ہے. کہیں یوم عرفہ ایک دن پہلے تو نہیں تھا, ہمیں پتہ نہیں اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا. اس شک اور شبے میں پڑتے ہیں. اس شک اور شبے کو دور کر لینا چاہیے, کیونکہ جو بھی بندہ جس علاقے میں رہتا ہے اس کے لیے وہی حکم ہوتا ہے جہاں اس کا چاند نکلتا ہے. چاند کے مطابق اگر ہمارا یوم عرفہ اس دن آتا ہے کہ جس دن باقی ملکوں میں عید ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے, اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, وہاب عطا کرنے والا ہے, بغیر کسی شک میں پڑے. بھلے وہاں عید ہو لیکن ہمارے ہاں یوم عرفہ ہے. اجر دینے والی ذات وہی ہے جس نے اس چاند کو ایک دن بعد میں ہمارے پاس نکالا, تو وہ فضیلت ہمیں ضرور ملے گی. اور اس کے بعد پھر یوم النحر ہے. یوم النحر جس دن لوگ عید کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کرتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کو جن کو اللہ نے طاقت دی ہے ضرور پیش کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ طاقت کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں قربانی نہ کرے, طاقت کے باوجود, تو اسے چاہیے کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. طاقت ہو, قربانی کر سکتا ہو, لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے, تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث اس کے لیے بتلائی ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب پھر وہ نہ آئے. ایک بات تو اس میں یہ, ایک اور بات اس میں بڑی ہے, اور وہ اہم بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے. ٹھیک ہے, اس کے لیے وعید آ گئی کہ وہ ہمارے پھر نماز کے قریب, عیدگاہ کے قریب وہ نہ آئے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طاقت نہیں ہوتی, قرض لے لے کر وہ قربانی کا جانور خریدتے ہیں, تو اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے. یا کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ دکھاوے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس سال میری طاقت نہیں ہے, لیکن اگر اس سال میں نے قربانی نہیں کی تو لوگ بولیں گے یہ تو غریب ہو گیا, اس کے تو حالات خراب ہو گئے. اب وہ لوگوں کی ذلت سے بچنے کے لیے, لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے لوگوں سے قرض لے کر قربانی کرے, تو ایسی قربانی کو اللہ کو ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں. قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اس کو بالکل آسان بنا دیا ہے. اگر آپ جانور نہیں خرید سکتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گائے کے اندر 7 حصے کیے. اب اگر آپ اس میں سے ایک حصہ بھی قربانی کرتے تو آپ کو پورا اجر ملے گا. ہمارے لوگوں میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے قربانی کرنی ہے تو پورا جانور لوں گا تو قربانی کروں گا, حصہ میں نہیں لوں گا. اس کو بھی اپنی کیا ضلالت سمجھتے ہیں یا اپنی کمزوری سمجھتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ شریعت نے آسانیاں پیدا کی ہے. اونٹ کے اندر 10 حصے کیے جا سکتے ہیں, اور 10 بندے اگر مل کر ایک اونٹ کو قربان کرتے ہیں تو سب کو پورا اجر ملے گا. 7 بندے اگر مل کر ایک گائے کو قربان کرتے ہیں تو سب کو پورا اجر ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پوری ایک گائے لینے کے پیسے ہوں گے تو آپ قربان کریں گے, ایسا نہیں ہے. ایک حصہ لیا جا سکتا ہے اور اس ایک حصے سے آپ قربانی کا اجر پا سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ اس ایک حصے کو بھی لینے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر قربانی فرض نہیں. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو قربانی فرض بھی نہیں. البتہ ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتلائی ہے کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو, یا جو بندہ ارادہ رکھتا ہو لیکن طاقت نہیں ہے, تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ جیسے ہی اسے ذی الحج کا چاند نظر آئے تو اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹے.
عید کی نماز پڑھ کے آ کر پھر اپنے بالوں کو ناخنوں کو کاٹے تو اس کی نیت کے مطابق اس کے ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے قربانی کا اجر سے نواز دے گا. اور جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ قربانی کر کے پھر اپنے ناخن اور بالوں کو کاٹے, قربانی کرنے کے بعد اپنے ناخن اور بالوں کو کاٹے. اور سب سے افضل ترین دن قربانی کا وہ عید کا دن, پہلا دن. کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے دن ہی قربانی کی جائے کیونکہ یہ افضل ترین دن. پھر اس کے بعد یوم القر ہے, اور یوم القر کیا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ یوم القر اس دن کو کہا جاتا ہے جو عید کے دوسرے دن آتا ہے, یعنی عید کا جو دوسرا دن ہے اسے یوم القر کہا جاتا ہے. سب سے افضل دن یوم النحر ہے. یوم النحر کو آپ قربانی پیش کریں گے یہ سب سے افضل ہے, اور یوم النحر کو آپ پیش نہ کر سکے تو پھر یوم القر ہے. اور یوم القر کون سا دن ہے؟ عید کا جو دوسرا دن ہوتا ہے اسے یوم القر کہا جاتا ہے. تو یہ کچھ احکام ہے, اور قربانی کا مقصد ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے, اس کا فلسفہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. قربانی کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جانور کی نمود اور نمائش, آپ اپنے جانوروں کو راستوں میں لیے پھریں تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ جناب یہ ہمارا جانور ہے. اور پھر کچھ لوگ شہرت کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں, بڑے بڑے جانور صرف اگر اس نیت سے خریدتے ہیں کہ تاکہ میرے محلے میں میرے علاقے میں میرا چرچا ہو کہ دیکھو اس نے کتنا مہنگا جانور لیا ہے, دیکھو اس نے سب سے بڑا جانور لیا ہے. اگر اس کی نیت صرف یہی ہے تو پھر ایسی قربانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنی چاہیے صرف اس مقصد سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اے لوگوں جو تم قربانی کرتے ہو اللہ کے پاس نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہاں اگر اللہ کے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارا اخلاص پہنچتا ہے, اللہ کے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو اس قربانی کو کرتے وقت اللہ کا تقوی, اخلاص, اللہ کی رضا, یہی ہماری آنکھوں کے سامنے, یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اگر ہماری عبادت میں ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے, اخلاص سے خالی ہے, پھر کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو, کتنا ہی پیارا عمل کیوں نہ ہو, ایسے عمل کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی وہ اللہ کے ہاں کوئی مقبول ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. قربانی میں اگر اخلاص نہیں ہے تو قربانی تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکلے نا اور وہ لڑے, اللہ کے راستے میں لڑے اور لڑ کر شہید ہو جائے, لیکن وہ لڑ اس لیے رہا تھا, اس لیے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, بلکہ وہ اس لیے لڑ رہا تھا کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں کتنا بہادر ہوں. اب کتنا پیارا عمل وہ کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں وہ لڑتا ہے, لڑ کے وہ قتل ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, لیکن اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں کتنا بہادر ہوں. جب یہ بندہ کل قیامت کے دن آئے گا, اللہ کے سامنے پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں بھی کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری راہ میں قربان ہو کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا تو میری راہ میں قربان ہو کر آیا, کس کے لیے قربان ہو کر آیا ہے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں تو قربان ضرور ہوا ہے, تو قتل ضرور ہوا ہے, تو لڑا ضرور تھا, لیکن تو اس لیے لڑا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہہ سکیں, تاکہ لوگ تجھے بہادر کہہ سکیں. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑا. اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان سب سے پہلے پھینکنے والوں میں سب سے پہلے اس شخص کو پھینکے گا کہ جا, جن کے لیے تو لڑا تھا جا کر ان سے صلہ مانگ, جن کو دکھانے کے لیے لڑا تھا جا کر ان سے صلہ مانگ. اور اگر ہماری قربانی بھی اخلاص سے خالی ہو, ہماری قربانی کا بھی مقصد یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, تو ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہماری قربانیاں بھی ہمارے منہ پر مار دی جائیں, یہ رہی تم اور یہ رہے تمہاری قربانی. آپ کوئی بھی عمل کریں اس میں اخلاص پیدا کریں, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل, چاہے بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو. ہم بڑے سے بڑا جانور بے شک خریدے, ہماری طاقت ہے تو, لیکن مقصد کیا ہو؟ لوگوں کو دکھانا نہ ہو. مقصد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو.
اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہوگا تو آپ کے اس عمل میں اخلاص آئے گا، آپ کے اس عمل میں اخلاص آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا، اللہ کے ہاں قبول ہوگا تو اللہ کی رحمتیں ہمیں ڈھانپیں گی، اللہ کی رحمتیں ہمیں ڈھانپیں گی تو ہی جا کر ہمیں جنت ملے گی۔ صرف دکھلانے کی وجہ سے جنت نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، اے لوگوں مجھے تم میں سب سے زیادہ خوف جس چیز کا ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الریا، شرک اصغر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ یہ جو بھی عمل کرتے تھے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے تھے، عمل تو بہت تھے، یہ جب آئیں گے تو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں ان کے کھاتے میں لکھی ہوئی ہوں گی۔ ہاں بھائی کیا نیکی ہے؟ بڑے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اچھا جی اور کیا نیکی ہے؟ بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں کی ہیں۔ اور کیا نیکی ہے؟ جی یہ عمل بھی ہے، یہ عمل بھی ہے، یہ عمل بھی ہے۔ پھر دیکھا جائے گا ان اعمال کو تو دیکھو ان میں کہیں اخلاص بھی ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے تھے بھی یا نہیں تھے؟ دیکھا جائے گا اخلاص سے خالی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے۔ کیوں تھے؟ لوگوں کو دکھلا سکے۔ سارے کے سارے عمل فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ سارے اعمالوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاص سے خالی تھے، کیونکہ ان عمل میں اخلاص نہیں تھا، اعمال میں اخلاص نہیں تھا، ریا موجود تھی، ریاکاری موجود تھی۔ الذین هم یراؤون، اللہ نے سورہ ماعون میں فرمایا کہ ان کی نمازیں تھی، ان کے اعمال تھے، ان کی نیکیاں تھی۔ الذین هم یراؤون، مگر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں ہوں گی تو ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص قربانی والے دن، اس سے پہلے اپنے جانوروں کی نمود و نمائش کرنا، ان کی تصویریں لے لے کر سوشل میڈیا پر چھوڑنا، لوگوں کو دکھانا کہ جناب یہ میرا جانور ہے، واہ جی واہ کیا بڑا جانور ہے، کیا زبردست جانور ہے۔ بچوں کی رش لگ جاتی ہے، لوگ ایک باتیں کرتے ہیں خدا کو دیکھا کتنا بڑا جانور لے کر آیا، یہی کل قیامت کے دن آئے گا، صرف یہی باتیں نظر آئیں گی۔ ہاں بھائی جن کو دکھلایا تھا لاؤ، جاؤ ان سے جا کر سلا دو جن کے لیے تم نے قربانیاں کی تھی۔ تو یہ قربانیاں کرنی چاہیے خالص اللہ کے رضا کے، اور ان قربانیوں کو کرنے کے بعد ان کا گوشت، ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ سارا کا سارا گوشت ہم لوگ فریجوں میں ڈال دیتے ہیں، سارا کا سارا۔ غربا اور مساکین میں بھی تقسیم کرنا چاہیے، غربا اور مساکین کو بھی ان عیدین پہ یاد رکھنا چاہیے۔ ان میں اس گوشت کو بالخصوص وہ لوگ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں کر سکتے، انہیں تو بالخصوص یاد رکھنا چاہیے، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، محلے میں ہو، ایسے لوگوں کو ضرور قربانی کا گوشت تقسیم کرنا چاہیے۔ ان کو اپنی اس خوشی میں، اپنی قربانی میں ان کو ضرور شامل کرنا چاہیے، ان کا حصہ انہیں دینا چاہیے۔ صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے جانور لے کر ہم اپنے گھروں میں رکھ لیں، بلکہ غربا اور مساکین میں بھی اسے تقسیم کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو قربانی کی جو کھال ہے، اس کھال کو بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اسی کھال کو قصائی جو آتا ہے اجرت کے طور پر یا اس سے پیسے کم کرانے کے لیے وہ کھال اسی کے حوالے کر دی جاتی ہے، تو یہ بالکل بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آپ قربانی کے کھال کو صدقہ کریں گے، اور جو اس طرح کے ادارے ہیں یا جیسے جماعت کا ایک نظام قائم، آپ کی مسجد اعظم میں یہ معاملہ ہے، یہاں پر آپ اس کھال کو پیش کریں تاکہ ان کھالوں کو بیچ کر ان سے جو پھر پیسہ آتا ہے وہ مدرسے میں طلباء اور علماء اور قرآن مجید کے نسخے اور کتب احادیث یہ ان سے پرچیز کی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، اور وہ پھر طلباء میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو ایسے اداروں کو دے جہاں اس کا کوئی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله